بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یضع بهذا الكتاب اقواما ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث شریف کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالی اس کلام اللہ کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالی پستی دیتے ہیں۔ حضرات مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو لوگ کلام پاک کو اپناتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو قومیں، جو لوگ کلام پاک کو ترک کر دیتے ہیں، کلام پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پستی میں ڈال دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا، رحمتوں کا، دوزخ سے خلاصی کے یہ مہینے ہیں۔ ان راتوں میں حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو دنیا کے آسمان پر آ کر رات کے ابتدا سے لے کر رات کی انتہا تک یہ پکارتا رہتا ہے، یہ منادی یہ پکارتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له وحل من مسترزق فارزق له وحل من مبتلا فاعافی له۔ کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کو عافیت عطا کروں؟ الا قضا الا قضا حتی طلع الفجر۔ فرشتہ یہ پکارتا رہتا ہے، یہ ندا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، مغفرتوں کے بعد پر مغفرتیں ہیں، اور دوزخ سے یہ خلاصی کا عشرہ ہے، آخری عشرہ۔ پھر بھی کوئی انسان اگر اپنی مغفرت نہ کروائے، پھر بھی کوئی انسان اگر اللہ کے در پر نہ جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی محرومی ہے کہ اس مہینے میں بھی اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالی سے صحیح نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ انسان، عربی کا یہ محاورہ ہے رغیم انف رجل، یہ عربی کا بددعائیہ جملہ ہے، یعنی اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ انسان تباہ و برباد ہو۔ دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، یعنی اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اور وہ ثم انسلخ، اور پھر وہ رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا، قبل ان یغفر له،
اس کے مغفرت سے پہلے، یعنی اس نے اپنی مغفرت کا انتظام رمضان میں نہیں کر سکا، اس کو بددعا دی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اندازہ کیجئے ان مہینوں کے اندر بھی اگر ہمارے روز و شب میں تبدیلی نہ آئے، ہمارے معمولات زندگی پرانے رہیں، رمضان کے آنے سے کوئی فرق ہماری زندگی میں نہ پڑے، تو ایسے انسان کے لیے یہ بددعا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، گزر بھی گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں رمضان میں عبادتوں کی، ذکر کی، تلاوت کلام پاک کی، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ذکر کو قبول فرمائے، روز اور رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہاں میں 2-3 باتیں وضاحت کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سامعین، تمام ناظرین رمضان کے موضوع پر بہت کچھ سن چکے، بہت کچھ پڑھ چکے، اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ترتیب ہونی چاہیے رمضان میں، وہ ہے کہ فرائض کا اہتمام۔ روزہ سب سے اہم عبادت رمضان المبارک کی وہ روزہ ہے۔ یہ روزہ کے پورے مسائل معلوم ہوں کہ کس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، کس وقت ختم ہوتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسائل معلوم کر کے روزے کو رکھیں۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، بانی جامعہ دارالعلوم کراچی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نظر ہو گئی، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرے اوپر جنات کا اثر ہو گیا، میرے کاموں میں رکاوٹ ڈال دی گئی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ انسان کو نظر بد اتنا نقصان پہنچاتی ہے، نہ جادو اتنا نقصان پہنچاتا ہے، اور نہ جنات کے اثرات انسان کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا نقصان انسان کو اس کے گناہ پہنچاتے ہیں۔ یہ جو معصیتیں ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی والے کام جب تک ہم ان کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ان کے چھوڑنے کا اہتمام نہیں کریں گے، ہمیں رمضان المبارک کی تمام انوارات اور برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ ایئر کنڈیشن چلایا ہوا ہے اور کھڑکی دروازے سارے کھول دیجئے، آپ ادھر سے باہر کی ہوا بھی آ رہی ہو اور ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہو، تو کیا کبھی کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے باہر کی تازہ ہوا کا دروازہ بند نہیں کیا، گرمی اندر آنے کا دروازہ بند نہیں کیا، اس لیے ہمیں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک پوری وصول نہیں ہو رہی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کی ساعتیں، برکتوں والی ساعتیں، جس پہ اللہ تعالی رحمتوں کے در کھولتے ہیں، آج ہمارے لیے وہ در نہیں کھل رہے، آج ہماری دعائیں پوری طرح قبول نہیں ہو رہی، آج وہ انوارات اور برکات ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معصیتیں اور ہمارے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان معصیتوں کو ترک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ انوارات اور برکات حاصل نہیں ہوتی۔ تو دوسری چیز وہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام۔ پہلے فرائض کا اہتمام، دوسرے نمبر پر گناہوں کے چھوڑنے کی فکر، اس کا اہتمام، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اس کے لیے محنت کریں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے گناہ کو چھوڑ دیں۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے نفلی عبادتیں۔ نفلی عبادتوں میں افضل ترین عبادت رمضان کی وہ
تلاوت کلام پاک ہے۔ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ تلاوت کلام پاک ہے، اور ایک ایک حرف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں جمع ہو گئی۔ تو اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ تلاوت کلام پاک۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ پہلے نمبر پر فرائض، دوسرے نمبر پر گناہوں کے چھوڑنے کی فکر، تیسرے نمبر پر نفلی عبادتیں جس میں تلاوت کلام پاک، ذکر، نوافل، اس کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اس کا اہتمام کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ فرائض روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہیں، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو شاید روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن جو روزے رکھتے ہیں ان کو روزے کے مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ اس مسائل کا معلوم کر کے روزے کو رکھنا چاہیے تاکہ روزے صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ دوسری چیز کہ گناہوں کی فکر ہمارے ہاں نہیں۔ آج ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے، معلومات ہوتے ہوئے، ہم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں نہ صرف یہ کہ غرق ہیں، ہمیں ان کے چھوڑنے کی فکر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، حرام کمانا، حرام کھانا، یہ ایک عام اس کا کلچر ہے۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن جھوٹ ہے کہ زبانوں کے اوپر رکھا ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج پورے معاشرے میں جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف جھوٹ عام ہے۔ روزے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، عام دنوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع کروا کر چھٹیاں وصول کرتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں۔ اپنے طرح طرح کے کاموں کے اندر بات بات پر جھوٹ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بڑا کبیرہ گناہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس گناہ کو بتوں کی پوجا پاٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم لوگ بتوں کی عبادت سے بچو، اس کی پلیدگیوں سے بچو، ان کی عبادت کرنے سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو، جھوٹی گواہی کو اور بتوں کی عبادت کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ قرآن حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جھوٹ عام ہے، رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن بات بات پر جھوٹ اسی طرح چل رہا ہے جو ہے۔ حرام آمدنی، ہمارے ہاں حرام مال کی کثرت ہے، کہیں رشوت لے کر حرام مال کمایا جاتا ہے، کہیں سود لے کر حرام مال کمایا جاتا ہے، کہیں دھوکہ دے کر حرام مال لیا جاتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کے ساتھ مال لیا جاتا ہے، اور اپنی دکانوں پر کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی بات کہنا، یہ ایک عام کلچر بن گیا۔ ہم نے رمضان تو گزار لیا، روزے تو رکھ لیے، لیکن اپنی معصیتوں کی طرف اور اپنی گناہوں کی طرف ہم نے فکر نہیں کی۔ روزے کی باتوں میں ایک اہم بات یہ ہے، اللہ رب العزت بندوں کو کے اوپر یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی قوت ارادی دی ہے، اتنی بڑی قوت ارادی دی ہے کہ گرمیوں کے رمضان، جون کا مہینہ ہے، آج کل گرمیاں شدید ہیں، پورے ملک میں گرمیاں شدید ہیں، لمبے روزے ہیں، اور یورپ امریکہ وغیرہ کے اندر تو اور زیادہ لمبے روزے ہیں، لیکن جب ارادہ کیا
تو اس بھوک کو بھی چھوڑ دیا, اس پیاس کو بھی چھوڑ دیا, اپنے خواہشات کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے خاطر. توجہ کی نا, ارادہ کیا, پانی چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, اتنے لمبے وقفے کے لیے چھوڑ دیا, صرف ایک قوت ارادی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ قوت ارادی اتنی مضبوط بنائی ہے کہ اگر آدمی چاہے اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنانا تو انسان اپنی قوت ارادی سے بڑے کام کر لیتا ہے. آج ہواؤں میں ہم اڑ رہے ہیں اپنی قوت ارادی کی بدولت. سمندر کی تہ میں انسان جا رہا ہے اپنی قوت ارادی کی بدولت. بڑے خطرناک کاموں میں اور معاملات میں انسان گھستا ہے اپنی قوت ارادی کی بدولت. لیکن یہ قوت ارادی انسان اللہ کو راضی کرنے میں نہیں استعمال کرتا. اور ہم گناہ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے چھوڑنا چاہا نہیں. جس دن ہم چھوڑنا چاہیں گے اس دن گناہ چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے روزے سے ہمیں یہی سبق دیا کہ دیکھو اپنی قوت ارادی کی وجہ سے انسان اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے, تو کیا عام دنوں میں انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا, حرام کھانا نہیں چھوڑ سکتا؟ سب کام کر سکتا ہے انسان, لیکن وہ کرنا چاہتا نہیں. بات یہی ہے کہ آج ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم جھوٹ کو ختم کریں گے اپنے معاشرے سے. اور معاشرے سے جھوٹ ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خود سچ بولنا سیکھیں, خود سچ کی عادت ڈالیں, اپنے گھروں میں ہم سچ بولیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بگڑ گیا, میری بیٹیاں بگڑ گئیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں, ان کے اخلاق صحیح نہیں ہیں. میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے گھر کے اندر سچ بولیں گے آپ کا بچہ بھی سچ بولے گا. آپ اپنے گھر کے اندر حلال لے کر آئیں گے آپ کا بیٹا بھی حلال کما کر لے کر آئے گا. لیکن ہمارے گھروں کے ماحول میں اگر جھوٹ کا رواج عام ہو, بچوں کے سامنے ماں باپ جھوٹ بولیں, بڑے بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں, بڑے بہن بھائی جھوٹ بولیں بچوں کے سامنے, آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بڑا جھوٹا پیدا ہوگا. گھروں کے اندر حرام کمایا جا رہا ہو, رشوتوں کے پیسے آ رہے ہوں, دھوکہ کر کے لوگوں کے پیسے آ رہے ہوں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو نسل آگے آئے گی وہ کتنا بڑا حرام کما کر لینے والی آئے گی. حرام کی بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا کہ یہ حرام ہے. چور کو کہیں گے کہ چوری کر لی حرام ہے, رشوت کو کہیں گے کہ ہاں جی رشوت لے لی حرام ہے. لیکن بعض قسمیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جس کی طرف ہمارے لوگوں کا ذہن جاتا نہیں ہے, اس کو حرام نہیں سمجھتے. مثال کے طور پہ جھوٹ بول کر اپنی دکان پر کھڑے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں, غلط کوالٹی بتا رہے ہیں, مال کو اچھے اور خراب مال کو مکس کر کے بیچ رہے ہیں, 1 نمبر 2 نمبر کوالٹی کا مال کو مکس کر کے بیچ دیا تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا خریدا ہے. یہ مال جو لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں, اسی طرح حرام ہے جیسا چور چوری کر کے کما رہا ہے وہ حرام ہے, اسی طریقے سے یہ حرام ہے. ہمارے ہاں آج میراثیں تقسیم نہیں ہوتی. شریعت کا حکم ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے اس کا مال خود بخود ورثہ کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے. اب وہ وارث ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ان کی والدہ ہیں, وہ وارث ہے جس کا انتقال ہوا. اب ہمارے ہاں چند بھائی سارے مال کو ہڑپ کر جائیں گے, جائیدادوں کو بھی ہڑپ کر لی اور کاروبار بھی باپ کا اپنے نام پر کر لیا اور دوسرے بہن بھائیوں کو خالی چھوڑ دیا. بہنوں کو تو میراث دیتے ہی نہیں ہیں. اب یہ جو بہنوں کا حصہ بھائیوں نے قبضہ کیا یہ بالکل ڈکیتیوں اور چوریوں جیسا مال ہے. جیسا ڈاکو اپنا ڈکیتیاں کر کے پیسہ کماتا ہے, چور چوریاں کر کے پیسہ کماتا ہے, بالکل اسی طریقے سے اس بھائی نے اپنی بہن کے مال کو لوٹا ہے, اپنی بہن کے مال کو چوری کیا. اس کو آج ہمارے ہاں لوگ سمجھتے حرام نہیں کیا. ایک جملہ رٹا ہوا ہے کہ صاحب ہم نے تو بہنوں کی شادیاں کروا دی. میرے بھائی اگر ان بھائیوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کروا دی تو کیا بھائیوں نے اپنی شادیاں نہیں کی؟ انہوں نے بھی تو اپنی شادیاں کی ہیں, تو پھر بات تو برابر ہو گئی. یہ آج ہمارے ہاں حرام کی وہ بدترین قسم ہے جو آج بڑے بڑے دینی گھرانوں کے اندر رائج ہے. آج ہم کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، رمضان کا ہم عمرہ کر لیا تو یہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے رمضان سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جس غلط فہمی کے ہم لوگ شکار آج ہیں، اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم احادیث میں اور قرآن کریم میں جب رمضان کے ہم فضائل پڑھتے ہیں، احادیث میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بہت فضیلتیں بیان فرمائی۔ یقیناً وہ ساری فضیلتیں برحق ہیں، بالکل درست ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہم غلطی یہاں کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم کسی کو افطار کروا دیا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے روزے کا ثواب بھی ہمیں مل جاتا ہے، جبکہ اس کے روزے کے اندر کوئی ثواب میں کمی نہیں آتی، یہ سب اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے، شب قدر میں گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو فرائض سے تعلق رکھتے ہوں، واجبات سے تعلق رکھتے ہوں، انسانوں کے حقوق سے، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں، وہ حق کبھی بھی ان عبادتوں سے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ رمضان میں عبادتیں کر لو اور چوریاں اسی طرح کرتے رہو، جھوٹ اسی طرح بولتے رہو، دھوکہ اسی طرح کرتے رہو، لوگوں کے مال کو اسی طرح غصب کرتے رہو، تو گناہ تو ہمارے سارے معاف ہو ہی گئے۔ یہ غلط فہمی ہے، گناہ معاف نہیں ہوتے، اس طرح کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ یا تو کبیرہ گناہ کی ایک قسم وہ ہے کہ صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے، اپنا کام کرنا چھوڑو، وہ والا گناہ چھوڑو اور توبہ استغفار کرو، اللہ معاف فرمانے والے۔ سود کسی نے لے لیا، رشوت کسی نے لے لی، پہلے اس مال کو پاک کرو، اس مال کو دوسروں کو دو اور آئندہ کے لیے عزم کرو کہ اب نہیں یہ کام کروں گا، پھر آدمی اللہ سے توبہ کرے، ان امید اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی قضا ہوتی ہے، توبہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر نماز چھوڑ دی، اب میں یہ چاہوں کہ میں کسی کو افطار کروا لوں تو میری ساری قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تو قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو رشوت اور سود کے بارے میں بتایا کہ پہلے رشوت کا کمایا ہوا پیسہ بغیر ثواب کی نیت کے تم لوگوں کو دے دو، اپنی ملکیت سے اس کو ختم کرو اور پھر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرو تو معاف ہوتا ہے گناہ۔ نماز کے اندر بھی قضا نمازیں پہلے پڑھو، پھر جو غفلت ہوئی، سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ کی معافی مانگو۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں ان کی قضا بھی ہے اور ان کا کفارہ بھی ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر اگر روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی ہے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ تو گناہ اور گناہ کی توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان شرمسار ہو اور آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ کے حضور اقرار کرے کہ ہاں یہ میرے سے گناہ ہوا، تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے، ہر گناہ معاف نہیں ہوتا رمضان میں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شہید کے ذمے میں اگر کسی کا کوئی قرض ہے، وہ قرضہ شہید کا شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا شہادت سے، وہ دے کر ہی معافی ہوگی۔ اس لیے ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیا تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، فرائض بھی معاف ہو گئے، واجبات بھی معاف ہو گئے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق لوٹا ہے، کسی کی میراث غصب کی ہے، سب معاف ہو گیا۔ یہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تو وہی کام کرنا پڑے گا علماء سے پوچھ کر کہ کون سے گناہ کی معافی کیسے ہے۔
اس لیے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ترتیب ہے فرائض رمضان میں، نمبر دو گناہ کے فرائض، نمبر 2 گناہوں سے بچنے کا اہتمام، نمبر 3 پر نفلی عبادتیں آتی ہیں۔ ہم لوگ نفلی عبادتوں پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن گناہوں کے چھوڑنے کی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اپنا دیکھیے، ہماری اصل چیز اخلاق ہے۔ قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے، احادیث اخلاق سکھاتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اخلاق ہیں اسلام کے، کہ آپ جہاں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، وہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ مت کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جھوٹ مت بولیں، اللہ کی مخلوق کو ستائیں مت۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ برا کام کرنے سے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، جو انسان اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے، جھوٹ بولنا بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، دھوکہ دینے سے بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم لوگوں کے ہاں ماحول ایسا بن گیا کہ ہم لوگ نوافل کا تو بڑا اہتمام کرنے لگے۔ ختم قرآن ہوگا، پہنچیں گے دعا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، دعا کا موقع ہے، ضرور کریں دعا، اور دوسری نوافل کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن گناہوں کی طرف ہماری طرف توجہ کم جاتی ہے۔ اس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کا ہمارے اندر اہتمام پیدا فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں نے ابھی شروع میں بالکل پڑھی تھی، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کی روایت ہے، عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ فرمایا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کتاب اللہ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں، اور کچھ کو اللہ تعالی پستی عطا فرماتے ہیں۔ یضل به من یشاء ویہدی به من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے معنی کو سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک کو چھوڑتے ہیں، وہ نیچے پستی پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ نے ابتدائی کئی سو سال مسلمانوں کے عزت اور بلندی کے گزرے ہیں، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سر جھکا کے آتی تھی، اور آج یہ عالم ہے کہ مسلمان گردن جھکا کے ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، گردن جھکی ہوئی واپس آتی ہے، گردن اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہے مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ در حقیقت کیا ہے کہ قرآن سے دوری، قرآن کو چھوڑنا۔ آج ہم نے قرآن کے ہر مرحلے پر ہم کمزوری کا شکار ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت ہمیں تجوید کے ساتھ نہیں آتی۔ رمضان میں ہمارے ہاں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن رمضان کے بعد قرآن پاک بند ہو جاتا ہے، پھر تلاوت کی نوبت نہیں آتی رمضان کے بعد۔ قرآن پاک کا اہتمام ضروری ہے۔ یہ رمضان اس کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، تمام آسمانی کتب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ صحف ابراہیم رمضان المبارک میں نازل ہوئے، 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا۔ یہ تمام آسمانی کتب اس میں آئی۔ رمضان کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا قصد کریں کہ کلام پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں اکثریت قرآن پاک کو جو پڑھتی ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، روی میں پڑھ لیا، غیر محسوس انداز میں پڑھ لیا، تلاوت صحیح نہیں ہو پاتی کلام پاک کی۔ تجوید کے ساتھ کلام پاک سیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن پاک کو اس کی تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ نمبر 2، قرآن پاک کے مفہوم کو سیکھیں۔ آج ہمارے ہاں کے نوجوان بچیوں کو
انگلش ان کو آتی ہے، اردو ان کو آتی ہے، فرینچ ان کو آئے گی، جرمن ان کو آئے گی، دنیا کی انٹرنیشنل زبانیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں آتی، اپنے رب کا کلام پڑھنا نہیں آتا، اپنے رب کے کلام کے معنی نہیں پتا کہ میرے رب نے کلام پاک کس لیے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اس کا ہم اہتمام کریں، کلام پاک میں اس کے معنی کو سیکھیں، اس کو مطلب کو سیکھیں۔ دیکھیے آج کل کے لحاظ سے اگر آج ہمارے پاس کوئی انسان ای میل بھیجے اور اس کو یہ پتا چلے کہ میری ای میل اس آدمی نے پڑھی نہیں، یا میں نے اس آدمی کو ایک خط بھیجا تھا اور دوسرے آدمی نے میرے خط کو کھولا تک نہیں، وہ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میرے خط کو پڑھا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ہمارے پاس یہ کتاب بھیجی، ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے یہ قیامت تک کے لیے رہنے والی کتاب، ہدایت کا سرچشمہ جو کچھ ہے کلام پاک میں ہے، یہ ہمارے عدالتوں کی کتاب یہ کلام پاک ہے، ہماری بازاروں کی کتاب یہ کلام پاک ہے، ہمارے گھروں کی کتاب یہ کلام پاک ہے، ہمارے محکموں کی کتاب یہ کلام پاک ہے، ہماری اسمبلیوں کی کتاب یہ کلام پاک ہے، اسکولوں کی کتاب ہماری کلام پاک ہے، کالج یونیورسٹیوں کی کتاب یہ کلام پاک ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کے لیے کلام پاک ہے۔ اور مسلمان ہے کہ نہ اس کو صحیح طرح پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو مطلب پتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ آپ مجھ کو بتائیے ہمیں پھر اخلاق قرآن کریم کے اخلاق ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ آج باپ پریشان ہے، مائیں پریشان ہیں اپنی اولادوں سے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں اولادیں نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہیں؟ ان کے اخلاق کیوں نہیں بن رہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک سے دور ہیں۔ گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، پورا معاشرہ ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ آپ سرکاری محکمے کی شکایت کرتے ہیں، سرکاری محکمے والے عوام کی شکایت کرتے ہیں، عوام جو ہیں وہ فلانے کی شکایت کرتے ہیں، کسی کے پاس اخلاق نہیں۔ آج بازار اخلاق سے چلتے ہیں، گھر اخلاق سے چلتے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر اخلاق ہو، معاشرے کے اندر کردار ہو، یہ معاشرہ جنت نظیر ہے۔ لیکن اخلاق اور کردار تو قرآن پاک بنائے گا، احادیث بنائیں گی۔ ہمیں اپنی احادیث کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے کلام پاک کا پتہ نہیں۔ میں اپنے تمام سامعین ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ رمضان میں عہد کریں اس بات کا کہ کلام پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اس کے معنی سیکھیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹی اور اسکولوں کے اور کالجز کی تعلیم کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو اسکولوں میں بھی پڑھواتے ہیں، ٹیوشنوں میں بھی پڑھواتے ہیں، اس سے بہت تھوڑے وقت میں ہم کو قرآن پاک کی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز، قرآن پاک پر عمل کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو کلام پاک کی صحیح طریقے سے ہمیں اس کے مطلب کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، دین سے دوری کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، بڑے بڑی ہائر لائر فرمز کو وہ ہائر کرتے ہیں کہ جی ہمارے ایگریمنٹ بنا دیں، آپ ہمارے قوانین بنا دیں۔ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید کسی کے دل میں یہ خیال جاتا ہوگا کہ ہم اپنے ایگریمنٹ کو کسی عالم اور مفتی کو بھی دکھا دیں کہ کوئی اللہ کے حکم کے خلاف تو کوئی شک اس میں موجود نہیں ہے۔ کمپنیوں کے اصول ضوابط بن رہے ہیں، ٹرم اینڈ کنڈیشنز اس کی طے ہو رہی ہیں، اس کے مینولز بن رہے ہیں، اس کے پروسیجرز بن رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں آتی کہ میرے مینولز کے اندر، میرے پروسیجر کے اندر، میرے ایگریمنٹ کے اندر، میری پروڈکٹ کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی چیز تو موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ فکر نہیں ہے۔ ہم نے دین کو در حقیقت یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف نماز روزے کا نام ہے۔ کاروبار کے اندر زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، شادی بیاہ کے اندر زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، گھریلو زندگی میں کوئی حیثیت نہیں، خاندانی معاملات میں کوئی حیثیت نہیں، حکومت اور اسمبلیوں میں دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس رمضان آئے گا کچھ عبادتیں کر لیں گے، حج آئے گا تو حج کر لیں گے، کچھ عمرہ کر لیں گے، باقی زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہے، بالکل بے نیاز ہو کر دین سے۔ یہ ایک انداز ہے ہمارا، یہ انداز ہی آج مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔
مسلمانوں کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ کفار جو مسلمانوں کی ایک اشارے سے کانپتے تھے آج مسلمانوں کے سروں پر سوار ہیں۔ کیوں؟ قرآن سے دوری، اللہ کے حکم سے دوری۔ ہم اور آپ مل کر عہد کریں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، گھر ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، عدالتیں ہوں، اسمبلیاں ہوں، حکومتیں ہوں، ان سب میں ہم دین کی پیروی کریں گے۔ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اس کتاب سے بلندی عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کسی کو اللہ تعالیٰ پستی میں رکھتے ہیں۔ جو عمل کرے گا بلند ہوگا، جو چھوڑے گا پستی میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔